ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا مختار کائنات والی کائنات مالک کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں خطبہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب تو پہلے اظہار تعزیت پیش کراں گا جی محمد حنیف صاحب، افتخار صاحب، امتیاز صاحب، اعجاز صاحب جنہاں دے والد محترم مرحوم و مغفور حاجی محمد یونس صاحب دے اصال ثواب دے اس خوبصورت پروگرام وچ میں تے تسی حاضر دعا کرو اللہ تعالیٰ مرحوم دی کامل و مکمل بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم بیٹیاں نو بیٹیاں نو پسماندگاں نو رشتہ داراں نو عزیز و قارب دوست ساتھیاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. میرا تہاڈا کٹھیاں مل بہنا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر والدین کی شان، عظمت اور مقام نو بیان فرمایا. جیڑی آیا کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آئے کریمہ دے جز دے اندر، اس حصے دے اندر اولاد بندہ بیٹا اپنے مالک کولوں اپنے ماں باپ کی خیر طلب کردا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے تو پڑھے لکھے جید معتبر علماء کرام موجود نے. بندہ بیعت کرتا مالک رب ارحمہما، اے اللہ کریم تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما کہ نہ دے کما ربا یعنی صغیرہ، جنہاں نے میرے تے بچپنے تے چھوٹی عمر وچ رحم کیتا، جنہاں نے میرے تے کرم کیتا، جنہاں نے میرے تے شفقت کیتی، جنہاں نے میرے نال مہربانیاں کیتیاں. کریم مالک میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا تو بھی انہاں دے نال رحم فرما. مالک تو بھی انہاں دے نال اپنی کرم نوازیاں دا معاملہ فرما. بات یاد رکھو کہ ماں باپ ایک بہت بڑی ایک عظیم نعمت ہے اولاد واسطے. جس وقت اے نعمت اے سایہ بالکل حقیقت بات ہے، اے سایہ جس ویلے انسان تے نہیں رہندا. ماں باپ کی انگلی پکڑ کے اولاد چلنا سیکھدی ہے، لیکن ماں باپ کو بغیر جس وقت انسان باہر نکلدا ہے تو معاشرے دے رویے دا انسان پتہ ہی پھر لگدا ہے، لوگاں دے طریقہ کار دا، اس معاشرے دے انداز دا. پھر انسان کو پتہ چلدا ہے کہ جس وقت میرے ماں باپ حیات سن تے لوگاں دا میرے نال کہ حسن سلوک سی. جس وقت میرے سر دے اوتے میری ماں یا میرے باپ دا سایہ نہیں رہا، پھر میرے نال انہاں لوکاں دا کی رویہ وے، پھر انہاں دیاں میرے دے نال کی محبتاں نے. وہ بات یاد ہے نا سارے نو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز پڑھائی آقا نے تے فرض نماز پڑھانے تو بعد اللہ دے سونے محبوب نے اپنا روح انور، اپنا وضحا والا مکھڑا اپنے صحابہ دی طرف پھیریا، پیچھے جماعت صحابہ دیے تے چہرہ مصطفیٰ نو دیکھیا، حضور دی چشمان مبارک نم دیکھیا صحابہ نے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی پریشانی ہے؟ حضور کیڑی تکلیف کیڑا دکھ ہے جنہیں ستایا ہے؟ تے آپ دی چشمان مبارک نام ہوئیاں نے. تے حضور نے فرمایا صحابہ منو میری ماں یاد آ گئی، صحابہ منو میری
دیکھو اج انشاءاللہ نا ایک گل پکی ہے کہ صرف اور صرف نا ماں باپ دی شان دے حوالے نال گل کراں دا اور نہیں کوئی کرن لیا، اکثر بندے پریشان ہو جاندے نے۔ پر میری گل سن کے اج بولنا پسند کرنا ضرور ہے، کم از کم سبحان اللہ ضرور آکھنا سارے نے، میری حوصلہ افزائی ہوئے۔ والدین دا ایک بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑیاں شاناں نے۔ اللہ دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز حضور پڑھان، چہرہ انور اپنے صحابہ دی طرف پھیرن، صحابہ رسول اللہ نو غمگین ویکھن، سوال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے دوران آپ کی چشمان مبارک تر ہو گئی ہیں، پریشانی دی وجہ کے بنی ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ منو میری ماں یاد آ گئی ہے، صحابہ منو ماں یاد آئی ہے تے میری آنکھاں دے وچوں اتھرو نکل آئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دا مقام بھی دسیا تے حضور نے باپ دا مقام بھی دسیا۔ ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی حاضر ہویا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا اپنا ہے، کمائی میری اپنی ہے، حضور محنت میں نے خود کی ہے، باپ نے نہیں دی، وراثت کا یہ مال بھی نہیں ہے، حضور میں نے خود مشقت کی، محنت کی، کام کیا، سٹرگل کی، اس سے میں نے یہ مال کمایا ہے، اس محنت سے یہ میں نے پیسے کمائے ہیں۔ لیکن حضور اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا والد مجھ سے وہ پیسے طلب کرتا ہے، میرا باپ کہتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے مجھے بھی دو۔ آج بیٹے 1 2 3 5 ہزار روپیہ خرچہ والد کو دے کے حساب مانگتے ہیں، ابا جی پچھلے دنوں تو آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، کہاں پہ آپ نے خرچ کر دیے؟ یار جب تیرا باپ تجھے پیسے دیا کرتا تھا، جب تو اپنے باپ سے اپنا خرچہ طلب کرتا تھا، بتا کبھی تیرے باپ نے بھی تجھ سے حساب لیا؟ آج ہم جب ہمارا وقت تھا لینے کا، ہم 1 مانگتے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں 10 دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹے اپنی ضرورتیں پوری کرنا، غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، اپنی ذات پہ رج کے لگاؤ اور خرچ کرو۔ حضور کی بارگاہ میں اسے ابھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہے، لیکن میرے والد صاحب میرا باپ مجھ سے وہ پیسے مانگتا ہے۔ حضور فرمائے میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا کیا کہہ رہے تو کہ تیرا مال ہے؟ حضور جی مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا مال تو تیرا ہے، یہ بتا تو کس کا ہے؟ جی حضور نے نا اپنے صحابی سے پوچھا بتا تو کس کا ہے؟ کہتی حضور میں تو اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا جب تو جس نے یہ مال کمایا ہے، جس کا یہ مال ہے، اور تو اگر اپنے باپ کا ہے تو تیرا مال تو کیا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صرف اگر تو اپنے باپ کا ہے تو بتا یہ مال کس کا ہے؟ تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، آج اولادیں پریشان نہیں ہیں، آج بے سکونی ہے، دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، فیملیاں پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو سکون مہیا کرو، اگر کاروباروں کی اپروومنٹ چاہتے ہو اپنے ماں کم از کم اپنے ماں باپ کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھا تو کرو، ان سے دکھ درد شیئر تو کیا کرو، ان سے پوچھا تو کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 10 منٹ ٹائم نکال کے اپنی بوڑھی اماں کے پاس بیٹھ جایا کریں، اپنے بزرگ بابے کے پاس بیٹھ جایا کریں، تمہارے 10 منٹ ان کے پاس بیٹھنا اس کی عوض اتنی دعائیں وہ تمہیں عطا کریں گے، وہ دعائیں وہ فیض نہ کوئی پیر دے سکتا نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے جو تمہارا اپنا ماں باپ دے سکتا ہے۔ وہ پچھلے دن میں نے اپنی گاؤں میں یہ تقریر کی، اس کے بعد ساتھ میرا ہیر گاؤں میں میں نے وہاں پہ کی، 2 مولویوں کو میری اس بات کی اور اکثر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر پتہ کیا ہے اصل میں یہ ٹکر کیا تندہ ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے، اس پیٹ کی خاطر ہی سب کچھ کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کون کرے گا؟ اس نے کہا شاید یہ مولویوں کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے اس مولوی کا، یا پیروں کو اس کو کوئی تکلیف ہے۔ نہیں بابا، میں آپ بذاتے ہو دیکھ ولی کامل شریعت مطہرہ کے پابند پیر کا مرید ہوں، میں دشمن نہیں ہوں پیروں کا، میرا ویر نہیں ہے مولویوں کے ساتھ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اوے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، اوے اپنے بوڑھے باپ کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے تم مہینہ پیر کی چوکھٹ پہ جا کے لیٹے رہتے ہو؟ آپ سے سوال ہے میرا، وہ اپنی بڈھی اماں نو تے اپنے بڈھے باپ نو کتے آسرے تے چھڈ کے جا کے پیراں دے چرناں وچ بیٹھ جاندے ہو؟ وہ پیر واسطے سال بعد تساں بکرا بھی رکھیا ہوندا ہے، اماں نو دین واسطے دودھ دا گلاس کوئی نہیں تواڈے کول۔
وہ مولویاں واسطے رج روپیے دینے چاہیے نے، دیا کرو، تہاڈا حق بنتا ہے، تسیں ہی انہاں نوں دینے نے، تسیں ہی انہاں دی خدمت مدد کرنی ہے، نظام چلدے نے، انہاں علماء دیاں انہاں دیندار لوکاں دیاں کوئی فیکٹریاں نہیں چلدیاں، اے نہ ہوے شام نوں تسی ایک نویں رسی کھچی ہوے بس جی مولوی صاحب آکھیا نہیں دینا، نہ انہاں دی خدمت کریا کرو تے رج کے کریا کرو، یہ تہاڈا فرض ہے، حق نہیں فرض ہے تہاڈے تے انہاں دی خدمت کرنا۔ پر میں گل کرنا یارا، وہ بلے شاہ فرمایا کہ وہ واہ وچ اڑدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھے او تے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہروں جے جنت ڈھونڈن چاہندے ہو، گھر والی جنت کون سنبھالے گا، گھر والی جنت کون لے گا؟ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس بندے پہ راضی ہے کہ نہیں راضی، وہ اپنے گھر کا رخ کرے، وہ اپنے گھر وال مڑے تے جا کے ویکھے او دا ابا راضی ہے تے رب راضی ہے، ابا نہیں راضی تے رب بھی تسی مجھے گل دسو یار، اللہ دی کچہری ہوئے تے رب دی بارگاہ وچ بندے دا حضرت جی او بخشے جان والا، مجرم والا، قصور والا یا نیکی والا، بھلے والا یا سزا والا فیصلہ ہونا ہوئے تے ایک پہلے دنیا دے 200 پیر بہ کے پہ آکھن یا اللہ نو معاف کر دے، یا اللہ نو معاف کر دے، اللہ نو معاف کر دے، ابا ایک باری آ چھڑے اللہ نو نہ معاف کریں، وہ پیر چھڑا لین دے، بولے نہیں ہو او بولو میری قوم، اللہ دے بندے کریے دعا، وہ بولو تے صحیح کو اللہ رسول دی گل سنو، اے عمل والے پلے آو، اکثر لوکاں نوں گل نہیں سکھاندی ہے بھی، پیراں دے چرناں وچ بیٹھ کے جنت لین دے چکر تے امت، نماز نہ پڑھ کے دیگاں دے کے جنت لین دے چکر تے امت نہیں، کوئی محنت کرنی پوے دی، 200 پیر ایک پہلے بیٹھ کے آخدا رہے یا اللہ نوں معاف کر چھڑ، ابا ایک بار کیا کہ مولا نہ چھڈی مینوں بڑا ستایا تو، اللہ نہ چھڈی مینوں بڈھے نوں چھڈ کے تے جا کے لوکاں دی خدمت ریا کردا، مینوں انہیں ہس کے خوش ہو کے ایک بار پانی دا گلاس بھی نہیں دیتا، تے 200 رل کے بچا لین گے جی نہیں بچان گے۔ مصطفیٰ دا فرمان ہے وہ جڑا بندہ چاہتا ہے اے ویکھنا چاہتا ہے، اس بات نو پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہے کہ نہیں راضی، او گھر جا کے ویکھ لوے جے او دا ابا راضی ہے تے او دا رب بھی راضی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ نے روکی ہے محشر کے میدان سے دے دا، یہ صدقہ مصطفیٰ دا ہے، ایتھے اللہ نے کسے نوں نہیں پوچھا، نہ شکلاں بگڑیاں نہ اگ برسی، نہ بھویاں تے لکھن ہویا کہ انہوں نے گناہ کیتا ہے، نہ متھے تے لکھن ہویا انہوں نے گناہ کیتا، فرمایا میرے پاک وجود دا صدقہ ہے، اللہ ایتھے نہیں سزا پہ دیندا، ہر گناہ دی سزا اللہ نے محشر دینی ہے، لیکن ماں باپ دی بے ادبی، ماں باپ دی گستاخی والا ایک ایسا گناہ ہے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس بے ادب اولاد نو موت نہیں دے گا جتنی دیر تک اللہ ایسے دنیا تو انہوں نے ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ کی گل جی اتنی دیر تک اس اولاد نے مرنا ہی کوئی نہیں ہے بھی، جنی دیر تک اللہ نے اچھا انہوں نے ذلیل نہیں کرنا ہے بھی۔ تواڈے سامنے ہوا کیا نا، مالک بن دینار نہ حج کرن گئے سن، حضرت مالک بن دینار تے بڑی مخلوق نے حج کیتا، مالک بن دینار نے کعبے دا طواف کیتا، روزہ رسول دی زیارت کی تھی تے دل دے اندر اتنی خیال آیا، دیکھا کہ اتنی بڑی دنیا اللہ دے گھر طواف کرن آئی ہے، کیا انہاں سارے دے اللہ نے حج قبول کر لیا؟ اے جنہیں اپنے اپنے وطنوں جو پیسے لا کے آئے نے، جتنے لوگ سفر کر کے مسافر اللہ دے گھر وچ آئے نے، جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر چ حج واسطے بلایا، سارے دے حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو غیب میں جو آواز آئی کسی کہنے والے نے کیا کہ سارے دے اللہ نے قبول کر لیا لیکن ایک دا اللہ نے قبول نہیں کیتا ہے۔ ایک کیڑی گل ہے، بندہ ماں باپ دا دل دہا کے جا کے کعبے دے چکر نہ لائے، ساری زندگی بھی بیٹھا رہے، اللہ معاف نہیں کرنا ہے، اللہ قبول نہیں کرنا۔ ایویں تے نہیں اللہ نے فرمایا تواڈے دل دے اندر اخلاص نہ آیا، تواڈیاں نیتاں ٹھیک نہ آئیاں، اندر والے ویڑا صاف نہ آیا تے میں کالے کپڑے چ بن کے تواڈے منہ تے ماراں گا تواڈا سب کچھ، مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں آوی۔ تسی کسے چکر چ نہ رہو، اسی نمازاں بڑیاں پڑھیاں، اساں اللہ دی عبادت بڑی کیتی، فرمایا ایتھے میری بارگاہ وچ رہن والے فرشتے ہی بہت نے جڑے میری عبادت کر دے، مینوں تواڈیاں نمازاں دی لوڑ نہیں، میں ویکھ رہا جانا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او کیڑا وے تواڈے جو جڑا چنگے عمل کر کے زندگی گزاردا ہے۔ منو تواڈے اخلاص دی لوڑ ہے، تواڈے اندر والے ویڑے دی صفائی دی لوڑ ہے، منو تواڈی طہارت دی لوڑ ہے۔ اج زنانیاں نو کچھا لے جاندا، ماں پیو نو بڑھ بڑھ کر کے اگوں بول دے نے، دسو کس طرح گھراں وچ سکون آوے، کس طرح اولاد فرما بردار ہوئے۔ میں اور خود میں ذاتی طور تے نہیں شاہد ہاں، میں انہاں ماں باپ دے منہ دے اوتے اولاد دے ہتھوں چپیڑاں پیندیاں ویکھیاں نے جنہاں نے اپنی ماں باپ نو ستایا۔
واہ خدا میں صحیح گل کرنا پیا. نوجوان زیادہ بیٹھے ہو اپنے ماں پیو کی قدر کریا کرو, جیوندیاں دی خدمت کریا کرو, انہاں نو سکھ دیو جنہاں نے ساری زندگی تواڈے واسطے دکھ برداشت کیتے. اولاد بھی اگر ماں باپ نو سکھ نہیں دینا تے اولاد ہے دی کادے واسطے. مالک بن دینار حج تے گئے, اگو گئے آواز آئی کہ سارے دا اللہ نے حج قبول کر لیا لیکن ایک دا نہیں کیتا. وہ کیڑا سی, وہ دی نشانی تے سی. فرمایا کہ جتھے بلخ والے لوگوں کے خیمے لگے نا انہاں وچ ایک بندہ ایسا, وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جدا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا. او دا نام ہی دسیا, او دا نام ہے محمد بن ہارون بلخی. او دا نام آیا جتھے بلخ دے لوگ سن, شام, ایران, عراق, چچنیا, برما دی ہر ملک دا اپنا اپنا خیمہ سی. اج دے دوران اج بھی یہی ہے. اتھے گئے جا کے انہاں بلخ والے لوگوں نے پوچھا کہ دسو محمد بن ہارون بلخی تواڈے وچوں کیڑا وے؟ تو انہاں آخیا جی وہ تو بڑا ایک نیک بندہ ہے, وہ جو پہاڑ دی دوئی سمت رہندا ہے, وہ دیہاڑی روزہ رکھدا ہے, راتی ساری عبادت کردا ہے, وہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے, بڑا عبادت گزار ہے. اما نو اونچا بول کے بے شک پہلی صاحب کے باغ پڑھ لے ایک بھی نہیں قبول ہونی ہے وی. ابے نو کنڈ کر کے ہر مہینے تو صدقے دیں ایک نہیں قبول ہونی ہے وی. میں مطلقاً تہاڈی اصلاح واسطے گل کرنا پیا, میں تہاڈی تربیت واسطے پیا گل کرنا ہے. گلاں یاد رکھنیاں جے بھلیو نے وی. آپ نے آخیا میں ملنا چاہنا, منو دا پتہ دسو کتھے وے. گئے تے جس ویلے نا وہ خیمے چ پہنچے تھے, وہ کہ قیام کی حالت ہے محمد بن ہارون بلخی نمازی حالت سے نماز پہ پڑھدا. تے ویکھو تو صحیح, پہلے تو خواب وچ اعلان ہویا, حکم ہویا, آرڈر ہویا, دسیا کہ سارے دا اللہ نے قبول کر لیا, ایک دا رب نے قبول نہیں کیتا. بڑی پریشانی بنی کہ ایک دا نہیں قبول ہویا, سارے دا ہی قبول ہو گیا. تے جدو وہ خیمے تے پجے جدا قبول نہیں ہویا بھی, تے جس وقت انہیں انج کر کے سلام پھیڑیا نا, تے ایے مالک بن دینار بولے نہیں ہیں نا, خیمے والا اندر بولیا. انہیں آگیا مالک بن دینار آ گئے ہو. سمجھو کوئی اس گل نو, اندروں خیمے والا پہ بولدا ہے, تے بولدا ہوئے پہ جدا جی قبول نہیں ہویا. بولدا ہوئے پہ کہ جنوں 24-25 سال ہو گئے نے رب دے گھر دا طواف کر دیاں, تے جس ویلے حج دے ارکان پورے ہوندے نے تے کوئی جا کے کان وچ آخدا نکل جا, رب پہ آخدے میں تیرا کوئی نہیں قبول کیتا. ہر سال اس لیے لب جانو اتھوں ٹر جا, اللہ پہ فرماندے میں تیرا کوئی نہیں قبول کیتا. او اپنے خیمے دی اندروں پہ آواز دیندا ہے مالک بن دینار آ گئے ہو. بڑے پریشان ہوئے, اور تجسس وچ اضافہ ہو گیا مالک بن دینار. فرماندے نے پہلی یہ گل سی منو خواب وچ اشارہ ہویا کہ فلانے دا قبول نہیں ہویا. انہاں کیا اگلی تعجب والی گل ہے, جدا قبول نہیں ہویا وہ منو بھی جان دیا پہ, جدا اج بھی نہیں قبول ہویا وہ میرے نام تو بھی واقف ہے کہ میرے خیمے دے باہر مالک بن دینار آ گیا. تو انہیں اگلی گل کیتی اور حیران کرنے والی. انہیں کہا مالک بن دینار پریشان نہ ہو, منو پتہ ہے تسی کی لین آئے ہو, منو پتہ ہے تسی کیوں آئے ہو میرے خیمے دے, تسی منو سنیا دین آئے ہو, تیرا حج قبول کوئی نہیں ہویا. ہیں جی انہیں آخیا منو پتہ ہے تسی منو کی آکھن آئے ہو کہ تیرا حج قبول نہیں ہویا. مالک بن دینار اور بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا گل ایک گل دس منو, میں پہلے بڑا پریشان ہاں. وہ خواب وچ تیری قبول نہ ہون دا اشارہ مالک بن دینار نو, تیرے بوے تے آیا, میرا نام بھی تو جاننا ہے, میں کس مقصد نو آیا, میں کی دسن آیا تو بھی جاننا ہے. منو ماجرا تے سنا کی ہویا, چار پیسے آون تے ماں پیو نو اکھاں نہ کڈیا کرو یار. اللہ تعالیٰ تانوں زندگی کامیابیاں جی عطا کرے نا, کامیابی دی اگر سیڑھیاں چڑھ جاؤ نا تے کم از کم اپنے ماں باپ نو خیال, اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال کریا کرو یار, اپنے ماں باپ دے مقام نو سمجھیا کرو. انہیں آخیا زندگی دے اندر ایک ایسا ٹائم آیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مال و دولت دیتا, اللہ نے مجھے بڑیاں کامیابیاں عطا کیتیاں. تے ایک دن میں اپنے گھر آیا, رمضان دا مہینہ سی, میں نشے دے اندر دھت ساں, تے میں گھر آ کے اپنی ماں کو کھانا منگیا سی. تے میری ماں نے منو کو صرف اتنی گل آکھی سی, میری ماں نے آخیا حیا کر, اگر رب تنو عزت دیتی ہے, اگر اللہ تنو رزق دیتا ہے تے پچ کے کھا, اللہ دی قدرت وچ ہاتھ نہ پا. اگر اللہ تنو عزت عطا کیتیاں نے انہاں نو سنبھال, اللہ رزق دیتے ہی تے پچ کے کھا, اللہ دی قدرت وچ ہاتھ نہ پا. انہیں کہا میں نشے دے اندر تھک ساں, منو نہیں سی پتا میں کیا کرنا ہے. اگ دا تندور پہ جلدا سی جس میری ماں نے روٹیاں لانیاں سن, افطاری دی تیاری ہو رہی سی. کہندا میں اپنی ماں نو تھپڑ ماریا, منو نہیں پتا میں کیا پہ کرنا. جلدے تندور تے میری ماں گری,
اس تکلیف دی وجہ تو جل جان دی وجہ تو میری ماں دی فوتگی دا ٹائم آ گیا، میری ماں دی ڈیتھ ہو گئی، میری ماں فوت ہو گئی۔ محلے والے رشتے داراں پکڑیا تے پکڑ کے مجھے کمرے چ بند کر دیتا۔ کہندا رات ساری میں شور سندا رہیا لیکن مجھے پتہ نہیں سی ہوندا کی ہے پیا۔ کہندا جدوں صبح ہوئی نا مینوں ہوش آئی، شراب دا نشہ میرے تو اتریا تے میں دیکھنا پیا کہ میری بیوی گھر دا سامان کلوز بھی کر دی ہے۔ دیکھو کہ جڑے ماں باپ نو سکون نہیں جے دیندے، رب انج انہاں دا سکون خراب کردا جے، رب انج انہاں دا سکون واپس لے لیندا جے، رب چہریاں دا نور لے لیندا انہاں کولوں جڑے ماں باپ نو بے نور کردے نے، جڑے ماں باپ دے چہرے بے رونق کردے نے، اللہ انہاں دے دل و دماغ بے رونق کر دیندا وے۔ کہندا میں صبح دیکھیا کہ میری بیوی گھر دا سامان بھی کلوز کر دی ہے۔ کہندا میں اگے ود کے اپنی بیوی نو پوچھا بیگم کی گل ہے کیوں بھی سامان بننی ہے؟ تے کہندا میری بیوی نے جڑے جملے بولے سن، دوستو میری ملت دے جوانوں اپنے دل تے لکھ کے جائے انہوں نے یاد رکھیو۔ کہندا میری بیوی نے کہا جڑا اپنی ماں دا نہیں بن سکتا میں اودی نہیں بن سکتی۔ کہندا میری بیوی نے کہا کہ جڑا اپنی ماں دا وفادار نہیں ہو میرا کتوں وفادار ہوئے دا، میں ماں دے بے ادب دے نال گزارا کر سکتی نہیں۔ کہندی میں گناہگار نہ گزارا کر سکنی ہاں، میں غریب نہ گزارا کر سکنی ہاں، شکل و صورت خوبصورت نہ ہوئے میں گزارا کر سکنی ہاں، لیکن ماں باپ دے بے ادب دے نال میں گزارا کر سکتی نہیں، میں نہیں اودے نال رہ سکتی۔ کہندا میں نے پوچھا کی ہویا مینوں دسو تے سی؟ میں نے کہا بدبختہ تو اپنی ماں نو تھپڑ ماریا سی، تیرے تھپڑ دی وجہ تو تیری ماں جل دے تندور چ گری، گرن دی وجہ تو تیری ماں جلی دی موت واقع ہوگی۔ کہندا میری ماں کتھے دکھاؤ؟ انہاں کہا تو نشے دے اندر تو تسے تیری ماں دا جنازہ ہو گیا۔ حاضرین جتنے والے تسی ایتھے بیٹھے ہو خدا دا نا جے اپنے بچیاں دی تسی بھی تربیت اچھی کریا کرو، اپنے بچیاں دی تربیت اللہ رسول دے فرمان دے مطابق کریا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تربیت اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نیج تک آپ اپنی اولاد کو لے جائیں کہ آپ کا آخری منہ دیکھنے کے لیے بھی آپ اولاد کے پاس وقت اور ٹائم نہ ہو، آپ کسی دوسرے کے کندھوں پہ اٹھائے جائیں اور قبرستان کی طرف لے کے جائے جائیں۔ اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کیجئے، اپنی اولادوں کو ایسا سبق دیجئے کہ کم از کم آپ کے جانے کا دکھ تو ان کو ضرور ہو۔ اس بندے نے کہا مجھے دکھائی میری ماں کہا تیری ماں کی تدفین ہو گئی ہے۔ یہ سارا ماجرا جب مالک بن دینار کو اس نوجوان نے سنایا نا تو وہ مالک بن دینار بھی بڑے غمگین ہوئے اس کی بات سن کے۔ آپ نے فرمایا جا نکل جا، تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں تجھے معاف نہیں کرتا، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہی بات ہے، آج 25 برس بیت چکے ہیں تو ہر برس اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب طواف مکمل ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے نکل جا، ہم نے اس بار بھی تیرا قبول نہیں کیا۔ اس جوان نے کہا کہ یہ جو میرا بازو کٹا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے پوچھا تیرا بازو کیسے کٹا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسی ہاتھ کے ساتھ اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، میں نے اس دکھ میں اپنا بازو بھی کاٹ دیا ہے۔ میں نے پہلے 3 فرمان آپ کو ایک اکیلے والد کی شان کے متعلق سنائے ہیں، آخری بات میں آپ کو ماں کے متعلق ماں کی شان کو سنا کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے اپنا بازو اس لیے کاٹ دیا ہے کہ یہ بازو یہ ہاتھ میری ماں پہ اٹھا تھا۔ آپ نے کہا کہ تجھے تو میں معاف نہیں کرتا، میں مالک بن دینار تجھے معاف نہیں کرتا، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ مالک بن دینار جب رات کو سوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی ان کو خواب آئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی مالک بن دینار ولی کامل کو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مالک بن دینار تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے آ گیا، تو بالکل کہانی ختم کر کے آ گیا کہ تو بخشا جا ہی نہیں سکتا۔ عرض کی تھی حضور وہ بہت بڑا بے ادب ہے اپنی ماں کا، کیسے معافی ملے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک بن دینار کل جب محشر کا میدان لگے گا نا اللہ فرمائے گا ماں کے اس گستاخ کو دوزخ کی طرف لے کے جاؤ، یہ ماں دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے اب اس کو آگ میں جلایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا ماں تو ماں ہے نا، ماں خود بیٹے کی وجہ سے آگ میں اگر جلی ہے تو اس وقت ماں یہی کہے گی مولا میں بھی اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میرے اللہ تو بھی معاف کر دے، میرے بیٹے کو دوزخ کی آگ میں نہ جلانا۔ حضور نے فرمایا اسی ماں کی وجہ سے کل محشر کو اس بیٹے کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرات محترم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری اماں جی بوڑھی ہو گئی نا ضعیف العمر، جب ان کی عمر بڑی ہوئی تو میں نے اس حد تک کہ میری ماں جی گئی ان کا میدا
اچھے طریقے سے ٹھیک سے کام نہ کرتا تھا تو جب میں اپنی ماں جی کو، یہ کون کہہ رہے ہیں جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی ماں جی کو رفع حاجت کے لیے لے کے جاتا نا، میرے ہاتھوں کے اوپر ہی میری ماں جی کا پخانہ ان کا نکل جاتا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ابو ہریرہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہو. تو کہتے ہیں کہ اسی دوران میں ایک دن جناب عمر ابن خطاب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو جناب عمر ابن خطاب کے پاس ایک بندہ اپنا مسئلہ لے کے آیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ اس بندے نے عرض کی یا امیر المومنین میری ماں جی بوڑھی ہیں، میری ماں جی ضعیف العمر ہیں، تو میں اپنی ماں جی کو نا جب رفع حاجت کے لیے لے کے جاتا ہوں تو میری ماں جی کا پخانہ میرے ہاتھوں پہ نکل جاتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی ماں کے ہاتھوں پہ، میں اپنی ماں کے بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، اب میری ماں کا پخانہ میرے ہاتھوں پہ نکلتا ہے. یا امیر المومنین اب آپ ارشاد فرمائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا نہیں حق ادا کیا. اس نے عرض کی حضرت کیسے؟ آپ نے فرمایا صرف اس بات سے اندازہ لگا جب تو چھوٹا تھا، اب جب کہ تیری ماں بوڑھی ہے، اس کے جسم کے اعضاء اتنے مضبوط نہیں رہے وہ خود چل کے رفع حاجت کے لیے جائے، اب وہ کمزور ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو اس کا پخانہ تیرے ہاتھوں پہ، تیرے کپڑوں پہ تیری ماں کا پخانہ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہا بڑھاپے کی وجہ سے. تو کیا کہتا ہے یا اللہ میری ماں کے ساتھ نا کوئی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ میری ماں کو نا اب اپنی بارگاہ میں بلا لئی. عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں اس بندے کو، آپ نے فرمایا تیری ماں کمزور ہو گئی ہے، تیری ماں اب محتاج ہے، تو کیا کہتا ہے یا اللہ میری اماں نو تو اپنے کول بلا لے، ایسے طرح چلتی پھرتی تیرے کول ٹر جے، اللہ زیادہ تکلیفاں میری ماں نو برداشت نہ کرنیاں پین. اے بندے جدو تو چھوٹا سے نا تو پیشاب کرنا سے تے تیری ماں تے انج نہیں سی کہندی، تیری ماں تے یہی کہندی سی یا اللہ میرے بیٹے نو لمبی زندگی عطا فرما. آپ نے فرمایا تیری ماں کا اگر بہانہ نکلدا ہے تو پہ کہنا اللہ میری ماں نال اپنی جنابی جو کوئی رحمت والا معاملہ فرما، یعنی کول بلا لے. تے جدو تو پیشاب کرنا سی اپنی ماں تے تیری ماں کہندی سی یا اللہ اے جس میرے بیٹے نے میرے ہتھاں تے پیشاب کیتا ہے مولا اس بیٹے واسطے میں دعا کرنی ہے مالک تو میرے بیٹے نو لمبی زندگی عطا فرما. آپ نے فرمایا کس طرح تو اپنی ماں کا حق ادا کیتا ہے؟ دو معتبر جڑے میں حوالے گفتگو سپیچ تواڈے سامنے کیتی یار اج دی ساری گلاں میریاں تواڈے نال سن کیڑیاں. اپنے ماں باپ کی عزت کریا کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کریا کرو. اللہ دے محبوب نے فرمایا جس نوجوان نے عرض کیتی یا نبی اللہ تسی ارشاد فرماؤ کہ میرے کول میرا باپ نے پیسے مانگدا ہے تے ہن میں پیسے تو سارے میرے نے کمائی تے میری ہے، میرے ابے دی کمائی تے نہیں ہے. حضور نے فرمایا پیسے تے تیرے نے تو کداں میں؟ تو اس بیٹے نے کہتی یا رسول میں تے اپنے ابے دا ہی پتر ہاں. حضور نے فرمایا اگر اپنے ابے دا تے تیرا مال بھی تیرے ابے دا ہی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے امیر المومنین نے فرمایا کہ ماما دا حق ساری زندگی نہیں ادا ہوندا. جنہاں دی ماما حیات نے رج کے اپنی ماں دی خدمت کریا کرو. صحیح گل کرنا پیا جس ویلے ماں باپ دنیا تو ٹر جاندے نے نا انسان واسطے ایک ڈراؤنا خواب ہی رہ جاندا. میں تم صحیح گل کر رہا، میں اپنی طرح گل کرنا. خدا دی عزت دی قسم جے ڈر لگدا جے معاشرے کو جڑے ماما نہ رہن، ڈر لگدا جے اس سخت دنیا کو جس ویلے باپ سر تے نہ رہن. جنہاں دے ہیں انہاں دی قدر کرو، جنہاں دے چلے گئے نے انہاں واسطے دعائے مغفرت انہاں دی قبور دی زیارت کریا کرو. حضور فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا کردا رہندا ہے اللہ تعالیٰ او دا رزق کدی بند نہیں ہوندی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے میں بارے دیگر دعا گواں اعجاز صاحب، امتیاز صاحب، افتخار صاحب، حنیف صاحب اللہ پاک انہاں دے والد محترم دی کامل حکم بخشش و مغفرت فرمائے. دعا واسطے لے عثمان دعا دا ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب بڑی سونی زندگی گزار کے گئے، انہاں دے پتراں نو خوش کرنے واسطے نہیں میں گل کردا پیا. قاری صاحب میرے نالے بیٹھے نے، میں ایتھے رہ کے گیا انہاں دی مسجد تے بطور امام ڈیوٹی کر کے گیا. جد میری پہلی ملاقات حاجی یونس صاحب نال ہوئی سی اے جتھے وہ بانس لگیا ایتھے انہاں دے ویڑے گرمیاں دے دن سن. حاجی حفیظ صاحب موجود سن جدوں سی رات نو آئے سن، افتخار صاحب بھی سن. پہلی باری زندگی پہلی دفعہ جس ویلے حاجی صاحب نے مینوں دیکھیا میں انہاں نوں دیکھیا
تے بے انتہا انہاں دی محبت میرے نال صرف ایک وجہ تسی کہ اے بندہ دیندار ہے تے اللہ دے گھر دے اذان پڑھن والا ہے، مسجد دا امام ہے۔ اج صاحب دی بڑی محبت سی اللہ دے لوکاں نال، مخلوق نال، اپنے محلے واسطے، مستحق مجبور لوکاں واسطے انہاں دے دل دے اندر بڑیاں محبتاں سن، بڑیاں شفقتاں سن، اور الحمدللہ بیٹیاں دا جو فرض ہے اپنے والد محترم واسطے نیک مال کرن، دعا دا اہتمام کرن، نماز پڑھ کے دعا کرن، صدقہ جاریہ کرن، لیکن الحمدللہ جی صاحب اپنے واسطے بہت کچھ اللہ دی بارگاہ چ اعمال صالحہ کر کے گئے نے، تے میں انہاں دی مثال دے کے تانوں عرض کراں گا اللہ نے دتا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، اور اللہ نے زندگی دتی ہے تے اس سار نو اس جسم نو بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، 5 ٹائم نماز پڑھیا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو، تے آخری گل پتہ کیڑی ہے، انہاں دیندار لوکاں نال پیار کریا کرو، صحیح گل کرنا، انہاں نال پیار بھی کریا کرو، انہاں دیاں رج رج کے خدمتاں بھی کریا کرو، اللہ پاک عمل دی توفیق